حالت ہے تجھے کیا بتاؤں کیا ہے یہ ماتم. مجھے پتا ہے تو 5 بجے کا رو ہی رہا ہے. تھوڑی سی دیر 5-7 منٹ اور ماتم کرتے ہیں. یتیم سیدادیاں آئی ہوئی. واہ واہ یہ کرم ہے علی کی بیٹی کا. خدا کی قسم ہے یہ فضائل میں رو رہے تھے. جابر صاحب میں نے کہا یتیم سیدادیاں اتنی دور سے صرف یہ دیکھنے آئی ہیں ہمارے بابا کا جنازہ کیسے ہوتا ہے. جواد شاہ حسین عزت دیوی میرا بچڑا بات توفیق دل کی گہرائی سے دعا کیجئے گا مولا توقیر شاہ کی جھولی آباد فرمائے. مولا اشفاق کی جھولی آباد فرمائے. مولا میری ہمشیرہ سمیت ہر بیمار مومن کو شفائے کلی عطا فرمائے. اچھا چلو تیری جھولی خالی ہے پھر میں ممبر پہ تجھے دعا بھی کر رہا ہوں. چھوٹا سا ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں. ہر بے اولاد مومن سے کہنا ہے چھوٹا سا ایک جھولا بنوا کے اپنے گھر لے آئیں اور جس بچی کی جھولی خالی ہو اسے کہے صبح کی نماز کے بعد وہ جھولا جھولائے اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہے سین رباب میں نے تیرے بیٹے کا جھولا جھولایا ہے. نہیں آتا تجھے ماتم تو کو بہت امیر بندہ بیٹھ گیا مجلس میں. جی آفاق کڈانروں میں اللہ اکبر یہ کیا حالت ہے. سارا منہ بھرا ہوا ہے آنسوؤں سے. ہاں ماتم منہ پہ ماتم جنہیں آتا ہے. میں سخا بڑے آرام سے پڑھوں گا بیٹا. میں 2 منٹ پہلے کہوں گا پھر آپ تابوت لائیں گے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. غریب کا جنازہ ہے. سارے پریشان ہو گئے ہو نا کہ علی تو امیر ہے. شوکت کہہ رہا ہے غریب کا جنازہ ہے. کائنات چلو آپ کو نہیں برداشت ہو رہا تو میں کہہ دیتا ہوں امیر کا جنازہ ہے. یہ وہ باپ ہے جو عید کی ان راتوں میں بیٹی کو یاد کر کے روتا تھا جو کہتا تھا عید بھی آنے والی ہے زینب بھی اجڑنے والی. اچھا چلو میں نے آپ کے حکم سے لفظ بدل دیا ہے. آپ میری خاطر جھولی تو بناؤ ایک بار. سارے ماتم جتنے بندے ماتم کر لیتے ہو بیٹا ایک بار جھولی تو بنا. دعا کرو اللہ کرے کسی کی بیٹی عید پہ یتیم نہ ہو. صدقے تیرے رومن تو صدقے اللہ کرے کسی کی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو. ہاں اللہ اکبر. اللہ جی اور جوانی مانے کیسے بلک بلک کے رو رہا ہے میرا بچہ. کس قوم کے بچے یوں روتے ہیں جیسے میرا بچہ رو رہا ہے. اچھا میں لفظ بدلتا ہوں اگر آپ اجازت دو. میں نے غریب کہا آپ نے کہا غریب نہ کہے امیر کہے علی کو. میں لفظ بدلتا ہوں. آپ کو حسین کا واسطہ آپ نے مجھے دیکھنا ہے اسے کرنے دو جو کر رہا ہے. جی بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اتر جاؤ بیٹا میلے سننے دو. میں صاحب ہو رہا ہے تم نے مذاق بنایا ہوئے. آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں. آپ سید ہیں میں نوکر ہوں. آپ مجھ سے وعدہ کریں شوکت میں ناراض نہیں ہوں گا. میں پڑھوں. پہلا مظلوم کہا ہے زیارت میں علماء نے علی کو. پہلا مظلوم کہا ہے زیارت میں علماء نے علی کو. علامہ رجب علی سے کسی نے پوچھا تھا علی کو مظلوم کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس سے بڑا مظلوم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے کوئی اس کی بیوی کو مارتا رہے. یا زہرا اونچا رویا کرو. 21 رمضان ہے. علی کا جنازہ اٹھنے والا ہے. زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں. 14 سال کا عباس کوفے کی گلیوں میں ٹکرے مار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
तौफीक शाह या मना कर दे इन्हें, या फिर मुझे न कहना कि शौकत तूने क्यों पढ़ा है। हुसैन की कसम है पढ़ना मुझे अली है। ये जिस अंदाज में मातम कर रहे हैं, पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था, दरवाजे के बाहर 40 बंदे थे, 8 तादियाने थे, ढेर सारी लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था, अंदर अकेली बतूल थी। अब जिसने मातम नहीं किया वो माफी मांगे बतूल से। जिसकी मां शिया है वो हाथ मारे, जिसकी मां शिया है वो मातम करे। हाजरकुमुल अल्लाह। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा बतूल की। मैं तुझे एक लफ्ज करने दे, मातम करने दे। आज से बड़ा दिन कौन सा है? आज ज़ैनब मातम कर रही है, आज अली की बेटियां मातम। ये बच्चा कहते परसों में मदीने में था, बतूल की कब्र पे कोई जाए तो उसे मार दो। हाय, कोई बतूल की कब्र पे नहीं जाने देता, कोई बतूल की कब्र पे चिराग नहीं जलता, कोई बतूल की कब्र पे सखा छाया नहीं करने देता जवाद शाह, कोई बतूल की कब्र पे दुआ। ऐसे बिलक बिलक के रो रहे हो, माफ कर देना, माफ कर देना। एक जुमला मौला अली का मैं कहूंगा, मुझे माफ कर देना, एक जुमला मेरे मुंह पे आ गया है। शिया कौम के एक बहुत बड़े बंदे अल्लामा हसन ज़ैदी किबला ने कहा था, पता नहीं दोनों में से मंजर मुश्किल कौन सा होगा। बतूल ने अली के गले में रस्सियां देखी, अली ने बतूल के चेहरे पे थमा। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए, लगता ही कुछ नहीं वो अली का जिसने अब हाथ न मारा। अगर तू शिया है तो तुझे अली का वास्ता इस जुमले पे तूने हाथ मारना है। एक बंदा कहता मैंने धक्का दिया जोर से दरवाजे को, जलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे आ गिरा। लोहे की गरम सलाख बतूल के पहलू में नहीं आता। जिन्हें मातम वो बाहर चले जाओ यार। लो अल्लाह अकबर, अल्लाह। संभाली से, संभाली से, संभाली से, रोकी से, रोको इसे। आ जाओ तो गिर शाह, आ जाओ, आ जाओ भा। माफी, माफ कर देना। आ जाओ भा। आओ तो पुरसा दे मां, आओ तो तुम्हारे डाले का पुरसा दे। आए कहाँ ले आया मुझे, किस करबला में मुझे खड़ा कर दिया। शाह जी मैं मर जाऊंगा। ये हालत तो देखो इन लोगों की। कहती थी या अली जिन्होंने मुझे मारा है मेरे जनाजे पे ना, या अली जिन्होंने मुझे मारा है मेरे जनाजे पे ना है। अली ने कहा बतूल कोई गुंजाइश नहीं। बतूल ने कहा या अली एक दर्द ऐसा है जिसका माओ को पता है। अली ने कहा बतूल वो क्या? बतूल ने कहा जब कोई माँ मरने वाली होती है ना, उसे बहुत दिन पहले एहसास हो जाता है, वो बेटों को सीने से लगाती है, बेटों का मुंह चूमती है, बेटों को हाथ से रोटी खिलाती है। या अली एक बंदे ने दरवाजे पे मुझे इतने जोर का तमाचा मारा है, मैं आखिरी दिनों में बेटों से मुंह छुपाती रही हूँ। और मेरा हसन अमीर है, और मेरा हुसैन इमाम है, और मेरे गैरतमंद मातम मातम जिसकी मां शिया है, यतीमी है ज़ैनब की। बा माफ कर दीजिएगा, बा माफ कर दीजिएगा। हालात ही अजीब हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी 3 से 4 मिनट और बेटा, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। मातमी आ गए हैं, हुसैन के अदादार आ गए हैं। परदेश में पता नहीं कैसे जनाजा उठाया है अली का बच्चों ने। आओ आज मिलके अली का जनाजा उठाएं। आओ आज कूफे की तरफ मुंह करके कहें या अली हम कूफे में होते, परदेश में ज़ैनब यती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हिस्से इतने इस मसाइब के 25 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ एक हिस्सा, एक टुकड़ा
جو تھوڑا سا مشکل ہے وہ سن لو اور گفتگو تمام. حق کا واسطہ دیا تھا علی نے. حسن تمہیں میرے حق کا واسطہ، بھائیوں کو لے کے واپس چلے جاؤ. توقیر شاہ جی کتابیں میں ساتھ لائے ہوں. حسن تمہیں میرے حق کا واسطہ، بھائیوں کو لے کے واپس چلے جاؤ. نوافل گھر پڑھنا، واجب مسجد میں آ کے پڑھنا. ایک امر عظیم رونما ہونے والا ہے. عباس نے کہا ہاں یہ ہے، ہر بندہ تو یہ سمجھ کے رویا ہی نہیں. ایک امر عظیم رونما ہونے والا ہے. شاباش. عباس نے کہا بابا میں آ جاؤں. ذہن میں رکھنا ہے 14 سال کا ہے غازی. عباس نے کہا میں آ جاؤں. پتہ نہیں توقیر شاہ تو کتنے دن ماتم کرے گا اگر یہ جملہ تجھے سمجھ آ گیا. علی نے کہا باقی سارے بیٹے میرے اکٹھے نماز پڑھیں گے نوافلہ، تو نے بہنوں کے پاس پڑھنی. اوئے ہوئے 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 جنہیں کو سمجھ آ گئی ہے اللہ حالتاً ایک جابر شاہ. علی نے او صدقے، علی نے کہا غازی باقی بیٹے میرے اکٹھے نماز پڑھیں گے، جہاں تیری بہنیں پڑھیں تو نے بہنوں کے درمیان پڑھنی ہے. ایک آواز آئے گی عرش سے، اگر تو ہوگا تو زینب بچ جائے گی، اگر تو نہ ہوا تو آواز سن کے میری زینب مر نہ جائے. ایک آواز آئے گی قد قتل امیر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جی بھائی جان اجرکم اللہ. حوصلہ کر. کیا حالت ہو گئی ہے تیری ماتم کر کر کے. 3-4 منٹ سکھا اور بس تیاری کرنا جنازہ اٹھانے کی. حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہوں. ایک مشکل بات ہے وہ تمہیں سمجھانی ہے. بس وہ سمجھ لو آفاق. میری آج کی مجلس پوری ہو گئی. 25 سال ہو گیا مجھے یہی مضمون پڑھتے پڑھتے. توقیر شاہ آپ ذاکر ہوں مولا کے، آپ جانتے ہو بیٹا یہ کتنا مشکل کام ہے. میں کوشش کر رہا ہوں ایک جملہ اور پڑھ لوں. تلوار چلی، بیٹوں کو منع کر کے گئے تھے. ایک امر عظیم رونما ہوگا، جب تک ایک آواز نہ آئے تب تک تم نہ آنا. عباس روایت کرتے ہیں میں مصلی پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا نافلہ، میری آنکھ لگ گئی. غازی کہتا ہے مصلی پہ مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا کعبے کے در و دیوار ٹکرا رہے ہیں. میں نے دیکھا کعبے کے در و دیوار ٹکرا گئے. میں نے دیکھا جبرائیل نے ماتم شروع کر دیا. میں نے خواب میں دیکھا کوئی آواز آ رہی تھی تہدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل علی ابن ابی طالب قد قتل امیر المومنین. نہیں سمجھ آئی تو مجھے معاف کر دینا. عباس کہتے میری آنکھ کھلی تو علی کی بیٹی مجھے کہہ رہی تھی عباس لگتا ہے میں پردیس میں اجڑ گئی. عباس کوئی آواز آ رہی ہے مومنوں کا امیر مارا گیا. عباس مومنوں کا امیر تو میرا بابا نہیں. عباس شاباش. عباس مومنوں کا امیر تو میرا بابا نہیں. عباس کوئی آواز. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین دی ماں راضی ہوگی. اللہ اکبر. علی دیاں دھیاں او ماتمی علی دیاں دھیاں راضی ہونی. بس ایک جملہ جسے سمجھانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں. نکلے عباس گھر سے. 7واں قدم عباس کا تھا. جواد شاہ میں سارا سال کتابیں پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی جملہ تمہاری نظر کرنے کے لیے. 7واں قدم عباس کا اٹھا. عباس کا پہلا قدم دروازے سے نکلا یا دامن میں زینب کا ہاتھ آیا. کہا عباس مسجد جا رہے ہو بابا سے کہنا دیر نہیں کرنی ورنہ میں برقع پہن کے. عباس مسجد جا رہے ہو بابا سے کہنا دیر نہیں کرنی ورنہ میں برقع پہن کے مسجد میں آ جاؤں گی. جب عباس مسجد میں پہنچے مصلی خون سے بھرا ہوا تھا. علی کا سر 2 حصوں میں. کیا سنا ہے تو نے؟ کبھی سجدے میں سر رکھ. پھر سوچ یہاں سے تلوار چلی ہے. کاٹتے 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 یہاں سے نکل کے ستون میں جا لگی. سوچ صحیح کہ علی کی تلوار علی کو یہاں سے کاٹنا شروع کیا. ابرو کاٹ کے سامنے والے ستون پہ جا گری ہے. مصلی خون سے بھرا ہوا تھا.
علی کبھی حسن کا منہ چومتے تھے، کبھی حسین کا منہ چومتے تھے۔ عباس نے کان میں آ کے کہا بابا بیٹوں سے پیار کرتے رہو، بیٹی کہہ رہی تھی میں برقع پہن کے مسجد میں آ جاؤں گی، بیٹی کا نام آیا، تڑپا زخمی علی، آواز آئی بچوں اٹھاؤ مجھے لے چلو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زینب مسجد میں آ جائے۔ آج سارے مبرلوں میں سندھی ہاتھ باندھو، ہاتھ باندھ کے علی سے کہو یا علی آج کوفے میں یہ گوارا نہیں زینب برقع پہن کے آ جائے۔ اور یا علی یہی کوفہ تھا، 40,000 حرامی تماشا دیکھ رہا تھا، کوئی زینب کو تازیانہ مارتا تھا، کوئی تیری بیٹی کو تماچا مارتا تھا، کہتی تھی مجھے چادر دے دو اور میں اگلے ہاتھ نہیں باندھو۔ ختم جواب، تیاری کرو بھائی، ختم ہو گئی میری بات، نتیجہ گفتگو سمٹ گئی۔ اللہ اکبر، 2 منٹ زیادہ اور ختم ہو گئی میری بات۔ حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہو، اللہ اکبر۔ اولاد نے اٹھایا، علی زمین پہ گرے۔ کہاں چلا جاؤں آصف شاہ، مقتل کہاں لے جاؤں؟ یہ کیا حالت ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے، تو نے آرام سے سن لیا، علی زمین پہ گرے، کائنات کا بہادر مسلح پہ گرے۔ آواز آئی حسن میں چل نہیں سکتا۔ حسن نے آواز دی انفیہ عباس جاؤ گھر سے کوئی چادر لے آؤ، کوئی سریر لے آؤ، کوئی پلنگ لے آؤ۔ علی نے آواز دی نہ، پلنگ نہیں، چارپائی نہیں، تخت نہیں، خیبر کی چادر لاؤ۔ حسن، حسین، عباس، حنفیہ چادر کے چاروں کونے پکڑو، مجھے چادر میں لے کے چلو۔ میں جو حالت دیکھ رہا ہوں نا، حسین کی قسم جواد مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس سے آگے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ جب کہا نا مجھے چادر میں ڈال کے لے چلو، حسن نے کہا بابا میں گھر سے چارپائی منگوا لیتا ہوں، چادر میں کیوں اٹھاؤں؟ علی نے کہا نہیں، میرا دل کرتا ہے حسین کو ابھی سے چادروں میں لاشیں اٹھانا سکھا دوں، حسین کو ابھی سے بتا دوں لاشیں چادروں میں کیسے ڈالتے ہیں، حسین کو سمجھا دوں قاسم کیسے چنتے ہیں، حسین کو بتا دوں اکبر۔ گلی میں خیبری میں ڈال کے اولاد لے چلی علی کو۔ ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو، حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہو۔ گلی میں خیبری میں ڈال کے ایک مجمع صحابہ کا علی کے پیچھے پیچھے، بھائی جان رو رہے ہو تو میرے لیے دعا کرنا۔ روتے روتے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، علی نے کہا حسن رونے والے میرے صحابہ سے کہو میرا بابا کہتا ہے تمہارا بڑا شکریہ، تم ہمارے غم میں شریک ہوئے ہو، میرا باپ کہہ رہا ہے تم واپس رہ جاؤ۔ حسن نے کہا بابا یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں۔ علی نے کہا نہیں حسن میری زینب رو رہی ہوگی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی زینب کے رونے کی آواز میرے کسی جی صدقے۔ آخری جملہ بھئی سکھا جنازہ اٹھانا بھئی تیاری کرنا، زینب کے رونے کی آواز میرے کسی صحابی کے کان پہ چلی جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کرے ببرلوں میں 24 سال میں پہلی بار یہ جملہ پڑھوں، اللہ کرے وہ ماتمی ماتم کرے جو بطول کا نوکر ہے، مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے کون نہ کرے، جو گھر سے ماتم کرنے آیا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ علی نے کہا مجھے اتارو، مجھے اتارو، میں پاؤں پہ چل کے آیا تھا، میری زینب مجھے چادر میں نہ دیکھے۔ علی نے پہلا قدم گھر میں رکھا، زینب کی علی کے کھلے ہوئے سر پہ، علی نے پہلا قدم گھر میں رکھا، علی کی بیٹی کی باپ کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہیں پڑی۔ ایک نظر توقیر سے مجھے دیکھنا ہے، ایک جملہ سننا ہے۔ چیخ نکلی زینب کی، علی نے کہا زینب حوصلہ کر، یہ تو میرا کھلا ہوا سر ہے، تو نے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر دیکھنے ہیں، اور زینب تو نے ابھی میرا کھلا صدقے، تو نے ابھی میرا کھلا ہوا سر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر دیکھنے ہیں، تو نے نیزے پہ حسین کا سر دیکھنا ہے، تو نے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر دیکھنا ہے، تو نے نیزے پہ اکبر ہائے، تو نے نیزے پہ اکبر کا سر دیکھنا ہے۔ گزرتے رہے لمحے، آ گئی آج کی رات،
آ گئی علی کی آخری رات، آ گئی زخمی کی آخری رات، آ گئی نمازی کی آخری رات، آ گئی روزے دار کی آخری رات، آ گئی زینب کے اجڑنے کی رات، آ گئی حسنین کی یتیمی کی آخری، جملہ سکھا کہہ رہا ہوں، آ گئی حسنین کی یتیمی کی رات۔ رات کے آخری حصے میں علی نے ساری اولاد کو اکٹھا کیا۔ جملہ آخری، جنازہ آنے والا ہے، لپٹ کے رونا، جنازے سے لپٹنا، جنازے میں دعائیں مانگنا، جنازے کی زیارت کرنا، دھکے نہ دینا، علی بڑا زخمی ہے، جنازے کو کوئی دھکا نہ دے، علی کا سر پھٹا ہوا ہے، علی بڑا زخمی ہے، علی کا سر درمیان سے کھلا ہوا ہے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ آخری جملہ، حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہو، اللہ اکبر۔ بلایا ساری اولاد کو علی نے، سارے بچے آ گئے، فرمایا حسن میرے قریب آؤ۔ حسن قریب آئے، ساری اولاد کو بلایا، سب سے کہا حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج کے بعد یہ تمہارا علی ہے۔ حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم۔ حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج کے بعد یہ تمہارا علی ہے۔ ساری اولاد حسن کے حوالے کر دی۔ یا اچانک پاؤں کی طرف سے کسی مستور کے رونے کی آواز۔ علی نے پوچھا حسن یہ کون رو رہا ہے؟ حسن نے کہا اماں ام البنین رو رہی ہے، ہمارے پالنے والی ماں رو رہی ہے، غازی کی اماں، آخری جملہ بھائی، غازی کی اماں رو رہی ہے۔ علی نے کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین نے کہا سب کو حسن کے حوالے کر دیا، میرا عباس کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ علی نے آواز دی حسین میرے قریب آ۔ حسین قریب آیا، حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ پہ رکھا، رکھ کے کہا ساری اولاد حسن کے حوالے، حسن عباس کے حوالے، ساری اولاد حسن کے حوالے، حسن عباس کے حوالے، عباس زینب کے حوالے، زینب سجاد کے حوالے، اجڑ گئی زینب۔